والصلاة والسلام على رسول الكريم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال گزشتہ جو گزر گیا ہے، یعنی جو سال گزر چکا ہے اس کا، اور ایک سال الباقیہ یعنی جو آنے والا ہے، فیوچر میں جو آنے والا ہے اس کا. تو ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آنے والا، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی. ایک روزہ، ایک دن کا روزہ کوئی رکھتا ہے، 2 سال اگلے اور پچھلے، آنے والا 1 سال اور گزرا ہوا 1 سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. تو اتنی زیادہ فضیلت ہے یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے. تو یہاں جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ایک چیز واضح ہونا چاہیے کہ یہ گناہ جو مٹتے ہیں یہ کبیرہ گناہ نہیں بلکہ صغیرہ گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا ہے. لہٰذا جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کفارہ بن جاتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے وہ معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو معافی تلافی کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، تبھی جو ہے آپ اللہ رب العالمین کے یہاں ان گناہوں کو بخشوا سکیں. اب کوئی چوری کر کے آیا ہے، جھوٹ بول کے آیا ہے اور بڑے بڑے گناہ زنا کر کے آیا ہے اور وہ سوچے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے لیے الگ سے اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں البتہ چھوٹے چھوٹے گناہ، زبان سے کبھی لغزش ہو جاتی ہے، کچھ نکل جاتا ہے، اور بھی ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ ہیں. تو یہ جو ہے یہ گناہ کی بات اس میں کہی گئی. تو چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے ہوتے ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور 2 سال کے گناہ کا کفارہ. تو یہ فضیلت ہے عرفہ کے دن کے روزے کی. تو عرفہ کے دن کے روزے کی تو فضیلت مسلم ہے، لیکن کس دن رکھنا ہے یہ یہاں آ کر کے جو ہے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور بذات خود علماء کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھنا. سعودی عرب میں جس دن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے رکھا جائے، جس دن حاجی میدان عرفہ میں وقوف کرتے ہیں کیا اسی دن رکھنا ہے، یا پھر ہم اپنے چاند کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے ہم اپنے یہاں اس دن رکھیں گے. تو کافی جو ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر جو اہل علم ہیں، جو اکثر محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاند کے اعتبار سے یعنی تاریخ کے اعتبار سے کیا کریں گے، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے. ہاں البتہ یہ یعنی کہ وقوف عرفہ جو ہے، یعنی کہ عرفہ کا دن ہے جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس وقوف کے اعتبار سے کیا ہے روزہ رکھیں گے. تو اختلاف اس وجہ سے ہے زمان اور مکان کو لے کر کے کہ یہ روزہ جو ہے اس میں اعتبار جو ہے مکان کا کیا جائے گا، زمان کا نہیں کیا جائے گا. زمان اور مکان مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمان مطلب ہوتا ہے ٹائم اور مکان مطلب ہوتا ہے پلیس. تو اس روزہ میں جتنے بھی روزے ہیں سب میں زمان کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائم کا. اپنا چاہے رمضان کا روزہ ہو، یوم عاشوراء کا روزہ ہو، شوال کا روزہ ہو، کوئی بھی روزہ ہو، ہر روزے میں کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ ٹائم کا اعتبار ہوتا ہے. آپ ٹائم کے اعتبار سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنی رویت کے اعتبار سے روزہ رکھو اور اپنی رویت کے اعتبار سے افطار کرو. کیا مطلب ہے؟ ہم جس دن چاند دیکھیں گے اس دن اس کے حساب سے کیا ہے روزہ رکھیں گے، اور جس دن ہم چاند دیکھیں گے اس کے اعتبار سے ہم عید بھی منائیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث ہے. لیکن عرفہ کے روزے کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں ٹائم کا اعتبار نہیں ہوگا، پلیس کا اعتبار ہوگا کہ حاجی جس دن عرفہ کے دن وقوف کرتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں اسی دن روزہ رکھنا ہے. اگر اس کو مان لیا جائے تو بہت ساری تضاد اس میں جو ہے آپ کو بہت سارے اشکالات جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. اگر مان لیا جائے کہ حاجی جس دن عرفہ میں وقوف کرتے ہیں ٹھہرتے ہیں اسی دن جو ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے، تو اگر ملکی یعنی کہ عالمی اعتبار سے دیکھا جائے، گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے تضاد پیدا ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ملک اور کنٹریز ہیں جہاں پہ دن جو ہے وہاں یعنی کہ بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، لگ بھگ آدھا دن گزر جاتا ہے تب وہاں جا کر کے جو ہے دن شروع ہوتا ہے. اور یہاں
وہاں جب آدھا دن گزرتا ہے تو یہاں اس سے پہلے ہی کیا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے. یا اسی طریقے سے کئی سارے ایسے کنٹریز ہیں کہ جب وہاں سعودی عرب میں صبح ہوتی ہے کہ دن شروع ہوتا ہے وہاں پہ رات شروع ہوتی ہے. تو اب اگر اس دن کو مان لیا جائے تو جن کے یہاں رات میں وہ کیا کرے رات میں تو روزہ رکھنا مشہور ہی ہے. تو ایسے بہت سارے جو ہے تضاد پیدا ہوتا ہے. اور حقیقت کیا کرتے تھے یعنی کہ دلائل کے اعتبار سے تو یہی صحیح آتا ہے کہ یہاں پہ ٹائم کا اعتبار ہوگا, پلیس کا اعتبار نہیں ہوگا. جو لوگ پلیس کا اعتبار لے کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جس دن حاجی یعنی کہ وقوف کرتے ہیں میدان عرفہ میں اسی دن روزہ رکھنا ہے, تو یہ بہت اعتبار سے جو ہے ذوق لگتی ہے. البتہ یہاں پہ ایک اور جو فلسفہ لوگ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں دونوں دن روزہ رکھو, 8 کو بھی رکھ لو اور 9 کو بھی رکھ لو تاکہ جو جس دن ہوگا اسی دن جو ہے آپ کو مل جائے گی. یہ بھی غلط ہے. لہذا شریعت اسی اعتبار سے عمل کیا جائے گا شریعت پر جس طریقے سے شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیں, اس کے اندر بھی بہت سارے خرافات پیدا ہو سکتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کیجیے کہ نہیں ہم 8 کو بھی رکھیں گے اور 9 کو بھی رکھیں گے یہ سمجھ کر کے کہ یوم عرفہ کا روزہ جس دن ہوگا ہمیں مل جائے گا. ہاں نفلی اعتبار سے اگر آپ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہاں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اجتہاد کرنا ہے, کوشش کرنی ہے آپ کو سمجھنے کہ صحیح کیا ہے, پھر صحیح کو ڈھونڈ کر کے اس کو ترجیح دینا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے. ہاں آپ 8 کو بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ 8 کو صحیح ہے تو آپ 8 ہی کو رکھیے, لیکن دونوں دن میں ایسا نہیں کہ 8 کو بھی رکھ لیا اور 9 کو بھی رکھ لیے. اگر آپ کو علماء کے اقوال سے اور یعنی کہ ان کے دلائل سے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں 8 ہونا چاہیے, آپ کو یہی زیادہ راجح لگ رہا ہے تو آپ 8 ہی کو رکھ لیجیے. لیکن دونوں دن کو ایسا مت کیجیے کہ اب 8 کو بھی رکھ رہے ہیں اور 9 کو بھی رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کوئی تو ایک دن ہوگا لہٰذا ہمیں مل جائے گا. تو یہ بھی کیا ہے شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. آپ اجتہاد کیجیے اس میں اور اس میں جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. اسی کا تو نام کیا ہے دین ہے, لہٰذا اسی کا نام دین ہے. اگر آپ غلطی بھی کر جاتے ہیں تو اس میں آپ مکلف نہیں ہوں گے. لہٰذا اجتہاد میں اگر کسی کی غلطی ہو جاتی ہے تو شریعت اس کو مکلف نہیں کرتا. ہاں آپ نے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی تھی آپ نے اجتہاد کیا, کوشش کیا, لیکن اگر ناکام رہے تو اس میں آپ کو غلطی اور اس کو کوئی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا ہے. تو یہاں پہ وقوف عرفہ کے اعتبار سے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں کیا ہے ٹائم کا اعتبار ہوگا نہ کہ پلیس کا اعتبار ہوگا, یعنی کہ زمان کا اعتبار ہوگا, مکان کا اعتبار نہیں ہوگا. اسی زمان اور مکان کو لے کر کے اس میں اختلاف ہے, باقی کسی بھی روزے میں اختلاف اس اعتبار سے نہیں ہے, صرف عرفہ کے روزے کے تعلق سے بات کہی جاتی ہے. تو لہٰذا صحیح اعتبار سے اگر تمام دلائل کو جمع کر کے اگر دیکھا جائے تو یہی صحیح بات نکلتی ہے کہ آپ چاندنی کے اعتبار سے یعنی تاریخ کے اعتبار سے اس دن کا روزہ رکھیں. ایسا کیوں ہوتا ہے آپ دیکھیں شب قدر کی رات یہ اسی ہوتی ہے کہ وہاں ایک دن پہلے ہو جاتا ہے, یہاں ہمارے یہاں بعد میں ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ لگاتار چلتا رہتا ہے. ایسا تو نہیں کہ سورج ڈوب جاتا ہے کہیں پھر جا کر کے صبح نکلتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. سورج اپنے مدار پر چل رہا ہے اور چلتے ہوئے جہاں جہاں وہ یعنی کہ چل رہا ہے ویسے غروب ہوتے رہتا ہے اس کے پیچھے جو ہے. تو رات یعنی کہ مسلسل چلتی رہتی ہے اور دن بھی کیا ہے مسلسل چلتے رہتا ہے. تو وقوف عرفہ کا جسے روزہ ہے وہ جو برکتیں ہیں وہ دن کے ساتھ چلتی ہوئی گویا کہ ہمارے پاس آ رہی ہے. تو اس کی برکتیں کیا ہے دن کے ساتھ چلتے رہتی ہیں. ایسی جیسے لیلۃ القدر کی برکت ہے وہ بھی کیا ہے رات کے ساتھ چلتی ہوئی ہمارے پاس آتی ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہے روزے بھی جو ہے اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں. تو ایسا نہیں کہ وہاں ایک دن پہلے ہو گیا ہم ایک دن بعد رکھ رہے ہیں تو فضیلت جو ہے افزائی ہوگی. تو اسی اعتبار سے جو ہے یہ عمل درآمد ہوتا ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ چاند کے اعتبار سے رکھیں گے یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو, اور کل جو ہے 9 ذی الحجہ ہے تو انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی روزے کو قبول فرمائے اور وہی صحیح تاریخ ہے اور صحیح ڈیٹ ہے. تو اسی اعتبار سے جو ہے انشاءاللہ روزہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ